عزیز طلباء، السلام علیکم۔ گیارہویں جماعت کے علم سیاسیات مضمون کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں۔ پہلا یونٹ ہے سیاسی تصورات۔ اس میں ہے ہمارا پہلا سبق ریاست، اور ہم اس سبق میں سب سے پہلے قوم، نیشن کیا ہے اسے دیکھیں گے۔ نیشن جو ہے انگریزی کا لفظ ہے، اور یہ لفظ لاطینی زبان کے ناسکی سے آیا ہے۔ ناسکی کا مطلب ہے پیدا ہونا، اس لیے ایسا کہا جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ کسی قوم کے لوگوں میں نسلی اور تہذیبی تعلقات ہوتے ہیں۔ یہاں ہم ارنسٹ بارکر کا کوٹیشن دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں اگرچہ مختلف نسل کے لوگ آباد ہوں، لیکن تاریخی روایات، مشترکہ خیالات و جذبات، مشترکہ مذہب و زبان کی بنیاد پر اتحاد کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا ہو تو ایسے سماج کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم سماجی، تہذیبی اور سیاسی سطح پر خود کی مشترکہ پہچان بنانے والا سماج ہوتا ہے۔ مشترکہ تہذیب، مشترکہ مذہب، مشترک نسل اور مشترکہ تاریخ والے سماج میں جذباتی طور پر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سماج مشترکہ علاقے میں قیام کرنے کی وجہ سے جذباتی طور پر قریب آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی مخصوص علاقے میں رہتے ہو ایسا ضروری نہیں۔ یہاں ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ قوم اس اصطلاح کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قوم جو ہے وہ یکساں علاقے یا مشترکہ علاقے، یکساں مذہب، یکساں نسل، یکساں تہذیب و تاریخ کی بنیاد پر بنتی ہے۔ چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں مسلم قوم، تو یہاں پر ہم مشترک یا یکساں مذہب کی بنیاد پر اسے قوم بلاتے ہیں۔ مسلم قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک مذہب، یکساں مذہب ہونے کی بنیاد پر ہم اسے قوم کہتے ہیں۔ وہی جب ہم کہتے ہیں ہندوستانی قوم، تو ہندوستان میں تو کئی نسلوں، ذاتوں، مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہندوستانی قوم تو یہاں پر مشترک یا یکساں علاقے کی بنیاد پر ہم قوم کہتے ہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں کا کسی مخصوص علاقے میں رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، مسلم قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اور مثال لی جا سکتی ہے یہودی قوم کی۔ یہودیوں کا جو ملک ہے اسرائیل، یہ 1948 میں بنا۔ 1948 سے پہلے بھی یہودی قوم تھی، ان کا کوئی علاقہ نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھی، وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ مذہبی یکسانیت کی بنیاد پر ہم انہیں قوم کہتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ قوم کس بنیاد پر بنتی ہے، یکساں یا مشترک مذہب، مشترک نسل، تہذیب
تاریخ، زبان کی بنیاد پر قوم وجود میں آتی ہے۔ قوم کے افراد میں، لوگوں میں جذباتی طور پر ہم آہنگی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، مدد کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے، اور ایسی قوم جو ہے بہت طاقتور ہوتی ہے۔